بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام ترانوس کہا جاتا ہے، اور یہ ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر تھا۔ ترانوسی نامی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان کو موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتش مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس مخلوق کو پہلی موت پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی اور اس کی وجہ سرکشی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے، مگر ان کے بعد حاموس کو یہ ذمہ دیا گیا۔ حاموس کے دور میں ہی چلپاں اور نیپلس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب دیا، جس کے معنی ہے شیر سروں والا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور نبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی دونوں کی وجہ سے یہ جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے۔ ایسے میں حکم ربی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی، مگر اس سب میں عزازیل موجود ابلیس یا شیطان نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ شیطان شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا اعلان کیا اور فرشتوں سے علم سیکھنے لگا۔ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے پر زاہد، تیسرے پر براٹ، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی اور چھٹے پر قباز ان کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتوں آسمانوں پہ ابلیس باقی نور میں رہا۔ حافت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دے دی گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنی عاجزی ریاضات کی انتہا کر دی۔ کم پیش 14,000 اس نے عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں سے استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و پیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و عز کی میعاد کم و پیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیامت کی مدت کم پیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس جنت میں حکم ہوا کہ دروغیہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہروا کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے۔ دراغا جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سراب کیا۔ بعض روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض انجام دیتا رہا، اور اس مقام پر ابلیس نے بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اہل علم مانتے ہیں کہ اس نے 5 مصاحبین اپنی قوم میں بھیجے کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، مگر اس قوم نے ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب اس نے اللہ کو بتا کر اجازت لے کر کیا۔ قوم کی سرکشی کو مسلنے کے بعد ابلیس کے پاس حفت اقلیم، حفت الفلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا، اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے، مگر اس نے اب خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے، اور کئی ملائکہ سے بات بھی کی، مگر ان کے انکار کی وجہ سے چپ ہو گیا اور نظام چلتا گیا۔ مگر ان سب سے اللہ بے خبر نہ تھا، اور آدم کی طرف ہوئی۔ آدم کی تخلیق پہ جذبہ جزا ہوتے ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا اور عبادت اور اطاعت کا طنز کیا کہ مجھے جنتی عبادت کسی نے کی اور سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ جذبہ حسد تھا کہ میری جگہ آدم خواہ کو کیوں ملی۔ یہ جذبہ غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس جگہ ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات شرکسی کی تھی۔ ابلیس نے اپنے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اور اسے وہ تا قیامت آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد ہوا، کیونکہ
اس نے یہ مانگا اور سچے دل سے مانگا اور اسے ابلیس رسوا ہوا۔ ایک سجدہ جے تو گرا سمتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ شیطان کے طریق 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین فرشتوں کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خزن، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ غرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ طبری ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اپنی کتاب طریق طبری میں کہ جب آدم کا پتلا عدن میں رکھا گیا تو فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یکا یک شیطان وہاں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے کو لات مارنا شروع کرتا اور دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے آوازیں نکلنے لگی تو فرشتے اس آواز سے پریشان ہو کر وہاں سے دور ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونک دی گئی، جب انہیں فرشتوں اور عزازیل کے سامنے کہا گیا کہ جو علم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کے مطابق چیزوں کو بیان کرو، آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا۔ وَعَلَمْ آدم اللہ سمجھا کلا، یعنی ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں نے حکم الہی کے مطابق سر تسلیم کیا، لیکن شیطان ابلیس جسے عزازیل بھی کہتے ہیں شور مچانا شروع کر دیا، میں مٹی سے بنے ہوئے کو نہیں مانتا، یعنی علم و عنصر کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو حکم الہی سے فرشتوں نے فتنہ پر ور آگ سے بنے اور شور شرابہ کرنے والے ابلیس کو باہر کر دیا۔ آج بھی وہ ابلیس شور ہی مچاتا ہے اور کسی فتنہ کو جہنم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔